مرسوم کا آغاز کر دیا، جس کا مطلب ہے سیسا پلائی دیوار. پوری قوم ملک کے لیے دشمن کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے، اور اس آپریشن کا نام اسی مناسبت سے رکھا گیا ہے. پاکستان نے اس آپریشن کے آغاز میں بیاس کے علاقے میں براموس اسٹوریج سائٹ کو تباہ کیا. براموس جو کہ بھارت کا ایک بہت امپورٹنٹ میزائل ہے، اس کی اسٹوریج سائٹ کو مکمل طور پر ناک آؤٹ کیا گیا پاکستان کے اس حملے میں. اور یہ وہ سائٹ ہے جہاں سے پاکستان پر میزائل داغے گئے تھے. بھارت میں مزید جگہوں پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں. متعدد اہداف تھے جن کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا. ادھم پور ایئر بیس کے حوالے سے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں جسے تباہ کرنے کے حوالے سے اطلاعات ہیں، اور پٹھان کوٹ ایئر فیلڈ جس کے حوالے سے گزشتہ روز بھارتی میڈیا چیخ کر یہ کہہ رہا تھا کہ پٹھان کوٹ ایئر فیلڈ پر پاکستان کی جانب سے اٹیک کیا گیا ہے، لیکن پاکستان کی جانب سے اس وقت تردید کی گئی تھی کہ ایسا کوئی حملہ پاکستان کی جانب سے نہیں کیا گیا. اور اب جب حملہ کیا گیا ہے تو اعلان کیا گیا ہے، بتا کر کیا گیا ہے، اور اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پٹھان کوٹ ایئر فیلڈ کو پاکستان کی جانب سے سیکورٹی ذرائع سے موصول شدہ اطلاعات کے مطابق تباہ کر دیا گیا ہے. بھارت کو دوسری دفعہ ہزیمت کا، سبکی کا، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مس ایڈونچر کا سلسلہ بھارت کی جانب سے بار بار کیا جاتا ہے، جس کے جواب میں پاکستان کی جانب سے ریٹیلیٹ کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی بھارت کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بار بار ایسا ہی دیکھ رہے ہیں، اور آج جو ہوا تو پاکستان نے پلٹ کر وار کیا ہے، بتا کر وار کیا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بریفنگ میں بتایا گیا اب پاکستان وار کرے گا، بھارت جواب کا انتظار کرے. کچھ ہی دیر کے بعد اطلاع ہے کہ پاکستان نے بھارتی جارحیت پر جوابی کارروائی شروع کر دی، اور اس کے بعد ایک ٹارگٹ حاصل کرنا شروع کر دیے ہیں. ملٹیپل اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے بھارت میں پاکستان کی جانب سے، اور اس وقت بھارت کے ان تمام تر شہروں میں اور دیگر وہ تمام تر علاقے جو کہ ایکسپیکٹڈ ٹارگٹ ہو سکتے ہیں جن میں ملٹری تنصیبات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، وہاں پر خوف و ہراس پھیل چکا ہے. لیکن پاکستان یہ واضح کر چکا ہے کہ پاکستان کا جو بھی اٹیک ہوگا، جو بھی جواب ہوگا، وہ ملٹری تنصیبات پر ہی ہوگا. شہزاد اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہزاد صاحب، پاکستان واضح کر چکا ہے کہ کسی بھی ایسے ایریا کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا جہاں پر عام لوگ رہتے ہوں، جہاں پر سویلینز رہتے ہوں. ملٹری تنصیبات کو ہی نشانہ بنایا جائے گا، اور ابھی تک جو بھی ٹارگٹس ہیں وہ ملٹری تنصیبات ہی ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. جیسے اب سے کچھ دیر پہلے شاہزیب بھی آپ کو یہ بریکنگ نیوز بتا رہے تھے کہ سیکورٹی ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ ایئر بیس ادھم پورا کا پورا تباہ کر دیا گیا ہے. جہاں سے پاکستان کے اوپر میزائل داغے جا رہے تھے، براموس کی جو اسٹوریج سائٹ تھی وہ بھی تباہ کر دی گئی ہے، اور پٹھان کوٹ پر جو ایئر فیلڈ تھی اس کو تباہ کیا گیا ہے. اور یہ ایگزیکٹلی اب سے 45 منٹ پہلے کاروائی ہوئی ہے. اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے انڈین چینل جو ہے وہ خود ہی ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا ایکسپلوژن ہوا تھا 5 بجے کے قریب، جو انڈیا کا ٹائم ہے 5 بجے یعنی پاکستان 4:30 بجے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پٹھان کوٹ کے علاقے میں بہت بڑا ایک ایکسپلوژن، ایک بہت بڑی آواز دھماکہ سنا گیا ہے. تو یعنی کہ جو خبر ابھی سیکورٹی ذرائع ہمیں دے رہے ہیں کہ پٹھان کوٹ کی جو پوری ایئر فیلڈ ہے وہ تباہ کر دی گئی ہے، تو آلموسٹ کنفرمیشن جو ہے اس کی آپ کو انڈین میڈیا پہ مل جائے گی. ایک عرصے سے انڈین میڈیا یہ الزام تو لگا رہا تھا کہ پاکستان حملہ کر رہا ہے، کبھی کہہ رہا تھا پٹھان کوٹ ایئر فیلڈ سے حملہ ہوا ہے، کبھی کہہ رہا تھا جموں کے اندر حملہ کیا ہے، کبھی کہہ رہا تھا امرتسر پہ حملہ ہوا ہے. اس وقت تو حملے نہیں کر رہے تھے، لیکن اب یہ جب ہمارے سیکورٹی ذرائع ہمیں کنفرم کر رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے جو آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے اس پہ حملہ ہوا ہے، بھارت کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے، اور ایگزیکٹلی اسی وقت انڈین میڈیا بھی اب یہ ایکسپٹ کر رہا ہے کہ پٹھان کوٹ میں ایک بہت بڑا دھماکہ سنا گیا ہے. تو اس کا مطلب پٹھان کوٹ کے ساتھ ساتھ جو ایئر بیس ادھم تھا وہ بھی تباہ کر دیا گیا ہے. اور جیسے کہ اب جو یہ اسٹریٹجی ہے وہ بڑی واضح نظر آ رہی ہے. سم ٹائمز لوگ جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسکلیٹ کرنا پڑتا ہے ٹو ڈی ایسکلیٹ، وی ہیو ٹو ایسکلیٹ ٹو ڈی ایسکلیٹ، یعنی کہ اگر ہم ہاتھ دیں گے، ایسکلیٹ کریں گے تو ہی معاملہ ڈی ایسکلیٹ ہوگا. اور یہ میرے خیال سے اس لیے کہا جا رہا ہے، اس اسٹریٹجی کو اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ پچھلے 4 دن سے بلا جواز جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے پاکستان پہ ایک کے بعد ایک حملہ ہو رہا ہے. کبھی وہ میزائل مار رہے ہیں، کبھی ڈرون بھیج رہے ہیں، کبھی ہمارے ایئر بیس کو نشانہ بنا رہے ہیں. تو آئی گیس وہ وقت آ چکا تھا